قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیں اے میرے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے، یعنی آپ مجھے یہ دکھا دے، اور اے میرے رب تو مجھے قوم ظالمین یعنی گناہگار لوگوں میں سے نہ بنائیو نہ کیجیو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ آپ کو دکھائیں اس بات پر جو ہم آپ کو دکھائیں جو ان سے وعدہ کیا، اس دکھانے پر ہم قادر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ وَإِنَّا لَقَادِرُونَ ہم قادر ہیں، عَلَىٰ ان اس بات پر نوریہ کا کہ دکھائیں آپ کو ما نعدہم جو ہم نے کافروں سے وعدہ کیا۔ سمجھ آگئی؟ ہم قادر ہیں، وَإِنَّا لَقَادِرُونَ ہم قادر ہیں، عَلَىٰ ان اس بات پر نوریہ کا کہ دکھائیں آپ کو ما نعدہم جو کافروں سے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں مشرکین و کفار پر عذاب کی وعید مذکور ہے جو عام ہے، قیامت میں تو اس کا وقوع قطعی اور یقینی ہے، دنیا میں ہونے کا بھی احتمال ہے۔ پھر یہ عذاب اگر دنیا میں ان پر واقع ہو تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آئے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ہی کے سامنے ان پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے۔ اور دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو بعض اوقات اس عذاب کا اثر صرف ظالموں ہی پر نہیں ہو رہتا، بلکہ نیک لوگ بھی اس سے دنیاوی تکلیف میں متاثر ہوتے، وہ آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہ ہو بلکہ اس دنیا کی تکلیف پر جو ان کو پہنچتی ہے اجر بھی ملے گا۔ مشہور ہے کہ بھئی آپ اگر خشک گھاس کو آگ لگاتے ہیں تو ساتھ جو درخت ہوتے ہیں تر و تازہ گندم ہوتی ہے، سبزی ترکاری ہوتی ہے، تو اس کو بھی آگ متاثر کرتی ہے، بہت دفعہ اس کے پتے جو ہیں وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک تو فرمایا کہ اگر آپ یہ کہیں گے مجھے دکھائیں جو آپ نے ان سے وعدہ کیا، تو وعدہ کیا ہے؟ وہ عذاب ہے، کہ ظالم ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن جو ان کو ہوگا دنیا میں بھی اس کو ہوتا ہے۔ اب عام طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسا اجتماعی عذاب آیا نہیں ہے، اور جہاں کہیں وقوع ہوا ہے، جیسے کہیں زلزلہ آیا ہے، کہیں جو ہے سیلاب آیا ہے، تو اس میں اچھے برے سب لوگ متاثر ہوئے۔ تو قرآن اگر دنیا میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں، حضور کی سنت پہ چلنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو وہ ان پہ مصیبت آئی ہے ان کو بھی اس میں اثر ہوا ہے۔ فرمایا اتقوا فتنۃ لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً یعنی ایسے عذاب سے ڈرو جو اگر آ گیا تو صرف ظالموں ہی تک نہیں رہے گا، دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اچھا جی، صرف کہتے ہیں نا اتقوا بچو فتنۃ ایسے عذاب سے، لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ہرگز نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو تم میں سے جو گناہگار ہیں، خاص طور پہ، یعنی یہ نہیں کہ ان کو سب کو۔ ان آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ یا اللہ اگر ان لوگوں پر آپ کا عذاب میرے سامنے اور میرے دیکھتے ہوئے ہی آنا ہے تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھیے۔ سمجھ آ رہی؟ مجھے اگر آپ نے دکھانا ہے یہ عذاب جو ان سے وعدہ کیا گیا تو اللہ کیا کرے؟ فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یہ دعا کی ہے یا اللہ اول تو یہ کہ ان کا عذاب قیامت کے دن اگر میری موجودگی میں عذاب آئے تو اللہ میں اس لپیٹ میں نہ آؤں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تکلیف پہنچے اس طرح کی، یہ تو امت کے لیے ہے، امت کو سبق پہنچانے کے لیے، یہ امت کے سبق کے لیے۔ یہ تو امت کے لیے اگرچہ آپ کے لیے یقینی تھا، مگر پھر بھی اس دعا کی تلقین اس لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اس سے فریاد کرتے رہیں تاکہ آپ کا اجر بڑھے۔ جی، تو یہ اس آیت کا تھوڑا سا خلاصہ۔ تو آگے فرمایا کہ
بری بات کا جواب یا بری بات کو آپ ٹالیں، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اچھی بات کے ذریعے سے، اس بات کے ذریعے سے آپ بری بات کو ٹالیں۔ ادفع السیئۃ، ادفع السیئۃ، آپ سیئہ برائی کو ہٹا کر دفع کریں، کس چیز کے ذریعے؟ باللتی ہی احسن، اس بات کے ذریعے جو کہ اچھی ہے، زیادہ اچھی ہے۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، کوئی بری بات کرتا ہے، تو آپ کا جواب اس سے کیا دیں؟ آپ اچھائی کے ساتھ ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ تو اچھائی ہوتا ہی ہے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا، یہ ہے اچھے اخلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک واحسن الی من اساء الیک، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا غالباً کہ علی کا میں آپ کو اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو آپ سے قطع تعلق کی کرے آپ اسے جوڑیں، آپ اسے جوڑیں، فتنہ نہ کھڑا کریں، اور جو ظلم کرے آپ پر آپ اس کو معاف کر دیں، اور جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو دیں۔ بعض دفعہ آپ کو ضرورت پڑتی کسی چیز کی، اگلے نے منع کر دی ہے، اشد ضرورت ہے، اس نے منع کر دیا، اس کو ضرورت پڑی تو بدلہ تو یہی کہ آپ بھی منع کر دیں کہ یاد ہے آپ کو میں نے پیسے مانگے تھے یا مجھے یہ چیز ضرورت تھی، مجھے جان کی پڑی ہوئی تھی، میں تکلیف میں تھے، ہم تکلیف میں تھے، تو آپ نے اس کے بدلے میں ہمیں جواب دے دیا تھا، تو آج جائیں ہم بھی آپ کی بات نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ آپ برائی کو دفع کریں اچھی بات کے ذریعے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے جو یہ بتاتے ہیں یا کرتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور آپ یہ کہیں اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، صیغہ واحد متکلم، بک آپ کی، من ہمزات الشیاطین شیطانوں کی چھیڑ سے، یعنی شیاطین جن جو ہے یہ بھی شیاطین ہے، شیاطین یہ بھی جنات میں سے، کان من الجن، بڑا شیطان جو تھا وہ بھی جنات میں سے تھا۔ تو فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے چھیڑنے سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس بات سے بھی پناہ میں آتا ہوں آپ کی کہ وہ میرے پاس آئیں یا مجھے تکلیف دیں یا مجھ پر حلول کر جائیں، اس بات سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اور یہاں تک کہ فرمایا جب آتے ہیں پہنچے ان تک موت، جب ان کو موت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دو، یعنی وہاں کے عذاب دیکھیں گے، وہاں کی تکالیف دیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے کہ اے اللہ اب ہم نے ابصرنا، ہم نے سمعنا، ہم نے سن لیا دیکھ لیا، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دیں، ہم کیا کریں گے؟ اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ تو یہاں بھی فرماتے اللہ پاک جب ان پر موت طاری ہوگی تو کیا کہیں گے؟ رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا ہرگز نہیں۔ تو فرمایا کیا کہیں گے؟ شاید کچھ میں بھلا کر کے آؤں جو میں نے چھوڑ دیا، یعنی جو دنیا میں اعمال نہیں کر سکا اب میں جاؤں اچھے اعمال کر کے آؤں کہ آپ کیا کریں؟ مجھے آپ دوبارہ واپس بھیج دیں۔ اللہ فرماتے کلا ہرگز نہیں، پہلے جو موقع دیا اس سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اس کو ضائع کر دیا۔ اب دوبارہ جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح زندہ مرنے کے بعد انسان واپس نہیں آتا دنیا میں کہ وہ اعمال کرے۔ انہا کلمۃ، یہ ایک بات ہے، ہوا قائلہا، یہ کہتا ہے، یعنی اس عمل تو کرتا نہیں، صرف ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے۔ فرمایا یہ ایک بات ہے، بات ہی ہے جس کو یہ کہہ جا رہا ہے، پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ایسی باتیں کرتا ہے، اگر پوری کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتا۔ اس وجہ سے یہ کہ ان لوگوں کے آگے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا ان لوگوں کے آگے ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے جس کا آنا ضروری ہے، اور وہی دنیا میں واپس آنے سے معنی ہے، مراد اس سے موت ہے، اس کا وقوع بھی وقت مقرر تک آتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور کسی انسان کو اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتے جب اس کا وقت آ جاتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے، قیامت کے دن تک